الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز الف لام میم کے بعد جو کلمات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے الف لام میم کا بیان کیا تھا، تو اللہ پاک ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، اس کا تعلق پہلے کلمہ الف لام میم سے کسی طرح یوں ہے کہ اگر ہم الف لام میم کو یہ مانیں کہ وہ سورت کا نام ہے تو اس کا مراد یہ ہوگی کہ وہ کتاب جو جس کی خبر دی گئی اس کے اندر، اور اگر ہم یہ کہیں کہ الف لام میم متشابہات میں سے جس کے معنی ہمیں نہیں پتہ، تو یہ الگ سے ایک جملہ قرار پائے گا، یعنی ذالک الکتاب، یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے۔ اب اس کی تفسیر میں چند باتوں کا مفتی صاحب یہاں بیان کرتے ہیں کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے جس کے معنی یہ، اب وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب، یا وہ اللہ پاک نے اس کے اندر اشارہ یا تو اہل کتاب کو کیا کہ ان کو سنانا مقصود ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل جو جن کے اوپر تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی، اور ان کتابوں میں یہ وعدہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر اللہ پاک اپنی آخری کتاب نازل فرمائے گا۔ تو اگر اس سے یہ انہی لوگوں کو اشارہ کرنا یا مخاطب کرنا مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب نے آ کے تمہارے نبیوں رسولوں نے جو تم سے بیان کیا اور جو تمہاری کتابوں میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کو آخری کتاب عطا کی جائے گی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے نبیوں نے کہا وہ سچ ہے، اور اگر آج تم ان کا انکار کرو گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے ہی نبیوں کا، رسولوں کا اور اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہو۔ اور اگر مسلمانوں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ کتاب، تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پھر یہ ہوگا کہ قرآن کی وہ صورتیں جو گزشتہ اللہ پاک نے اس سے پہلے نازل فرما دی، یا تو ان کی طرف اشارہ ہے یا وہ ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی نازل ہونے والی ہیں اور لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تھی۔ تو اب یہ معنی ہوئے کہ وہ جو صورتیں پہلے سے آ چکی ہیں وہ اس سے مراد ہیں، اور اگر اس سے مراد آنے والی صورتیں ہیں جو لوح محفوظ میں موجود ہیں تو پھر اس سے مراد آگے جو لا ریب آ رہا ہے اس کی خبر اس کے ساتھ ملا کے یوں ہوگی کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ الکتاب کتب سے بنا ہے اور اس کے چند معنی ہیں، یعنی کتاب کتب سے بنا جس جو کہ چند معنی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس سے مراد ہے جمع ہونا، یعنی عربی میں لشکر کو کہتے ہیں کئی طباع، جس کے معنی ہوتے ہیں جہاں بہت سے انسان جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ دوسرے معنیوں میں یہ آیا کتب علیکم الصیام، یعنی ضروری، لازم، بالضرور۔ دوسری آیت میں جو کتاب کو اللہ پاک نے استعمال کیا وہاں اس سے مراد لازمی یا بالضرور کے ہیں۔ تیسرا ایک اور جگہ استعمال کیا گیا فاتوا بکتابکم، یعنی جہاں دلیل یا حجت کے لیے اللہ پاک نے لفظ کتاب کا استعمال کیا۔
میعاد یا مدت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وَلَهَا کتاب معلوم، اور جو کتابت ہوتی ہے جس میں غلام کو آزاد کرنا، اس کی مدت لکھنا، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، تو یعنی جو ایسی چیز جو لکھی ہوئی ہے یا لکھی گئی ہے، اس چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں، یعنی جو لکھی ہوئی کوئی چیز ہو اسے بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معنی لفظ کتاب یا کتب کے ہیں، اور تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پہلے معنی مراد لیے جائیں، یعنی جس میں جمع کا یا لشکر سے اس کو مشتق کیا گیا ہے، تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں سارے علوم، ساری علم اللہ پاک نے جمع فرما دیا۔ تو یہ گویا کامل کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے تمام علوم کو جمع فرما دیا۔ اسی لیے رب العزت فرماتا ہے وَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ، یعنی اس میں خشکی، تر، سب کا علم اللہ پاک نے اس میں جمع فرما دیا۔ اور اسی لیے قرآن نے حضور پاک کے لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی جو کچھ قرآن میں تھا اس کا علم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اب جو کوئی حضور پاک کے علم کا انکار کرے، وہ یا تو قرآن میں سارے علوم کا انکار کرتا ہے، یا حضور کو سارے قرآن کا عالم یا عالم نہیں مانتا، یعنی یا تو حضور کو سارے قرآن کا علم ابھی عطا نہیں ہوا، یا پھر حضور کو سارا علم عطا نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ پاک کی یہ آیت ہے کہ اس نے تمام قرآن کا علم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اور اگر اس کے آخری معنی مراد ہوں یعنی لکھی ہوئی چیز کے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کتاب جو لکھنے میں کامل ہو اور اس کے اندر ہر چیز کا ذکر اللہ پاک نے لکھ دیا ہو، یعنی اس کے اندر سب کچھ، ہر چیز کا ذکر اللہ پاک نے لکھ دیا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی کچھ لکھا گیا وہ سب ناقص ہے، نامکمل ہے یا ادھورا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، اگر آج ہم دیکھیں کہ جو 10، 20، 30، 40 بار نہیں چھپی، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہے، مطلب دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھاپی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ تو مفتی صاحب یہاں بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں صرف لاہور سے ایک سال میں یہ سالانہ اس کی جو پرنٹنگ تھی قرآن پاک کی، وہ لاہور شہر میں 50 لاکھ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر صرف لاہور کے اندر اتنی ہیں تو پورے پاکستان میں یا پورے ہندوستان میں اس کی اس وقت کتنی سالانہ اس کی چھپائی یا لکھائی کا کام ہوتا تھا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں، عرب میں، مصر میں، افریقہ میں، جہاں جہاں مسلمان آباد رہتے ہیں، ہر جگہ کتنی تعداد میں یہ چھپتا ہوگا یا چھپ رہا ہے اور چھپتا رہے گا۔ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ وہی واحد کتاب ہے جو ہر لحاظ میں کامل ہے اور ہر زمانے میں سب سے زیادہ لکھی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ چھاپی جاتی رہے گی۔ تو روح البیان سے یہاں پہ مفتی صاحب نقل کرتے ہیں کہ توریت شریف میں 1000 صورتیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں نازل فرمائی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ رب العزت اس کتاب کو کون پڑھے گا اور کون حفظ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک ایسے آخری نبی کو میں نازل فرماؤں گا، اور ان کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل ہوگی کہ جس کو ان کے یہاں اکثر لوگ حفظ کر لیں گے اور ان کے بچے بچے اسے حفظ کریں گے۔ نیز روح البیان میں ایک اور حوالہ ایسے یہاں لکھتے ہیں کہ کل آسمانی کتابیں 103 اتری، جس میں 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پہ، 3 ادریس علیہ السلام پہ، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، توریت، زبور، داؤد، انجیل شریف، اور ان تمام کتابوں کے مضامین اللہ پاک نے قرآن پاک میں جمع فرما دیا۔ لہٰذا یہ کتاب تمام کتابوں کے علوم کا
اور جو کچھ احکامات اور جو ہدایات پرانی گزشتہ کتابوں میں صحیفوں میں درج تھی، اللہ پاک نے ان سب کو جمع کر کے قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ اسی لیے کہا گیا ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ اللہ پاک نے جمع فرما دیا۔ اب یہاں مفتی صاحب تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے 33 یعنی 33 نام لکھے گئے، نازل ہوئے، یعنی قرآن پاک کو 33 اسم شریف سے، اسما شریف سے منسوب کیا گیا۔ اب ان سب کی یہاں پہ تفصیل دیتے ہیں، جن کے اندر کتاب، قرآن، فرقان، ذکر، تذکرہ، تنزیل، الحدیث، موعظہ، حکم، حکمت، حکیم، محکم، شفا، ہدا، صراط مستقیم، حبل، رحمت، روح، قصص، بیان، تبیان، بصائر، فصل، نجوم، مثانی، نعمت، برہان، بشیر، نذیر، قیم، محیمن، ہادی، نور، حق، عزیز، کریم، عظیم، مبارک، یہ تمام نام قرآن پاک کے اندر مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور یہ آیتیں ہمیں قرآن سے بآسانی مل سکتی ہیں، اور یہ تفسیر عزیزی میں بھی اسی مقام پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان ناموں کی وجہ تسمیہ کو یہاں مفتی صاحب سب کی الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کو فرقان کہا گیا تو اس کی وجہ تسمیہ یہ کچھ کی چند کی وہ مقدمے میں بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں مختصراً یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ کتاب کے معنی ابھی بیان کر دیا مفتی صاحب نے، اور ذکر و تذکرہ کے معنی یاد دلانا کہ چونکہ قرآن کریم اللہ اور اس کی نعمتوں اور میثاق میں جو عہد دیا گیا اس کو یاد دلاتا ہے، اس لیے اسے ذکر یا تذکرہ کہا گیا۔ تنزیل کے معنی اتارا ہوا، کیونکہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی، اس لیے اسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ حدیث کے معنی ہیں نئی چیز یا کلام یا بات، چونکہ بامقابلہ گزشتہ کتب انبیاء السلام کے یہ دنیا میں زمین پہ بعد میں آیا، اس لیے یہ نیا ہے، یا پھر یہ پڑھا کے نازل کیا گیا ہے، لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، تو اس لیے یہ وہ کتاب ہے جو بات ہے، کیونکہ یہ پڑھ کے نازل کی گئی، جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس لیے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ موعظہ کے معنی ہے نصیحت کے، اور یہ کتاب سب کو نصیحت کرتی ہے، اس لیے اس کا نام موعظہ ہے۔ حکمت، حکم، محکم یا حکیم، یہ سب ایک ہی معنی میں، جن کے معنی مضبوط کرنا، لازم کرنا اور روکنا، چونکہ قرآن پاک مضبوط ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، لازمی بھی ہے کہ کسی کتاب سے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا گیا، اور بری باتوں سے روکنے والی ہے، اس لیے تمام اس کے نام ہیں۔ شفا اس معنوں میں ہے کہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے شفا کہا گیا۔ ہادی یا ہدا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ صراط مستقیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنے والا اپنی منزل مقصود پہ بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ حبل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رسی سے کے معنوں میں ہے جس سے 3 کام لیے جاتے ہیں، یا تو نیچے سے اوپر کی طرف ہم رسی سے پہنچ سکتے ہیں، یا کشتی کو ایک کنارے سے دوسری کنارے تک لے جایا جا سکتا ہے، یا بہت سی بکھری ہوئی چیزوں کو باندھ کے جمع اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے حبل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر جمع کرنے کا نام قرآن ہے تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کو، سوسائٹیوں کو، معاشروں کو، قوموں کو یہ جمع کر دیتی ہے، تو قرآن ایک اکائی کا نام ہے جو مذہب اسلام پہ دنیا کے مختلف قوموں کو، آبادیوں کو، زبان بولنے والوں کو ایک جگہ یکجا کر دیتی ہے، اس لیے اسے حبل کہا جاتا ہے۔ اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو یہ حق تعالیٰ سے ملانے والا ہے، کیونکہ اس کو پکڑ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اسی کی برکت سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک کنارے سے دوسری کنارے پہ لگانے والی چیز، تو اس کی برکت سے کفر کے اندھیروں سے انسان
اسلام کی حقیقت کی نور کی روشنی کی دنیا میں اپنے آپ کو کنارے لگا سکتا ہے۔ رحمت اس لیے ہے کہ یہ علم ہے اور جہالت اور گمراہیوں کے خلاف ہے، انسان کو گمراہی جہالت سے نکال کے علم کی روشنی میں لے جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک کی رحمت ہے۔ روح، اگر اس سے مراد روح ہے تو روح کے معنی حضرت جبریل علیہ السلام کا نام بھی ہے، اور جان کو بھی روح کہتے ہیں، کیونکہ کتاب حضرت جبریل امین کے ذریعے یا ان کی معرفت آئی، اس لیے اسے روح کہا گیا، اور یہ انسانوں کی زندگی بھی ہے، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں، کیونکہ بغیر روح کے جسم بیکار ہے۔ اگر جسم میں سے روح نہ ہو تو جسم کو جانور بھی کھا لیں گے، اور اس کی لاش کو کیڑے مکوڑے اور وہ تباہ بھی ہو جائے گا اس کا جسم، اور وہ سڑ بھی جائے گا۔ تو انسانی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے، اپنے آپ کو اصل حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے جو روح ہے اصل، وہ ہے قرآن، اس لیے اسے روح سے مشتق کیا گیا یا منسوب کیا گیا۔ یعنی مسلم قوم کی بقا کا ذریعہ قرآن ہے۔ قصص قصے سے بنا، جس کے معنی حکایت یا کسی کے پیچھے چلنا، اس میں تمام گزشتہ انبیاء کرام یا اکثر کا اس میں ان کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر اور ان کے قصے بیان کیے گئے، اور یہ لوگوں کو ایک طرح سے ان کی امامت کرتا ہے، اور سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اسے قصص سے منسوب کیا گیا۔ بیان یا تبیان یا مبین، ان سب کے معنی ہے ظاہر کرنے والا، کیونکہ قرآن تمام شرعی احکام اللہ تعالیٰ کے اور نہیں، یعنی جو اللہ نے جن سے منع کیا ان سب کو بیان کرتا ہے، اس لیے اسے اور ظاہر کر دیتا ہر ایک کے اوپر کھول کے، اس لیے اسے ان ناموں سے منسوب کیا گیا۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، جیسے آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں بصارت، اور دل کی روشنی کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو چونکہ یہ دل کو منور کرتا ہے اللہ کے نور سے، اس میں اللہ کی حقیقت معرفت کو روشناس کراتا ہے، متعارف کراتا ہے، اس لیے اسے بصائر سے منسوب کیا گیا۔ فصل کے معنی فیصلہ کرنے والی یا جدا کرنے والی، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے ہر دنیا کے مسئلے کا فیصلہ کر دیا، اور ہر چیز کا اس میں اللہ پاک نے بیان کر کے ان آپس کے جو معاملات تھے ان کے احکامات نازل فرما دیے، اس لیے اسے فصل کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ مسلمان اور کفار کو الگ الگ کر کے جدا کر دیتی ہے، اس لیے اسے فصل سے منسوب کیا گیا۔ نجوم، نجم سے مانا جس کے معنی تارے ہیں اور حصہ بھی ہے، چونکہ قرآن پاک کی آیتیں ستاروں کی طرح لوگوں کو ہدایت دیتی ہیں، اور لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اب وہ علیحدہ علیحدہ آئیں یا ایک ساتھ، اس لیے اس کا نام نجوم ہوا۔ مثانی جمع ہے مثنا کی، جس کے معنی ہے بار بار، کیونکہ اس میں احکام قصے بار بار بیان ہوئے اور یہ بار بار نازل ہوئی، اس لیے اسے مثانی کہا جاتا ہے۔ برہان کے معنی ہے دلیل، اور یہ بھی رب اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچائی اور ان کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اسے برہان کہا جاتا ہے۔ بشیر و نذیر سے مراد ظاہر ہے، کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے، ڈراتی بھی ہے، اور انسانوں کو اس تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق ان کا قائم کرتی ہے جس میں وہ اس کی امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اسے بشیر اور نذیر کہا گیا۔ قیوم کے معنی ہے قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی، اسی لیے اللہ کو قیوم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو اس لیے قیوم کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کے ذریعے سے دین بھی قائم رہے گا، اس لیے اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ محیمن کے معنی ہیں امانت دار یا محافظ، چونکہ کتاب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں محافظ ہے، ان کے دین کی، عقائد کی، ایمان کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی،
اور صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو اللہ کے امین تھے، اس لیے اس کو محیمن کہا جاتا ہے۔ ہادی کے معنی ہیں ہدایت دینے والا، اس لیے اسے ہادی کہا جاتا ہے۔ نور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اپنے خود بھی چمکدار ہے، یعنی خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی نور سے منور کرتا ہے، اس لیے اسے نور کہا گیا۔ اسی طرح حق سے اس کو مراد حق سے پکارا گیا، اس کے معنی سچی بات، کیونکہ باطل کے مقابل جو بھی بات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اس لیے باطل جھوٹی بات ہے اور جو سچی بات ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یہ سچے کی طرف سے آیا، سچے کو عطا کیا گیا اور سچ کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے اسے حق سے منسوب کیا گیا۔ عزیز کے معنی غالب اور بے مثل، یعنی قرآن پاک سب پہ غالب ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ عظیم کے معنی میں اس لیے کیونکہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا علم اللہ پاک نے نازل فرما دیا، اس لیے اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مفتی صاحب اس کے اندر چند ایک اہم نکات یہاں پہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں چند چیزوں کو عظیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، عرش کو عظیم قرار دیا، قرآن کے بارے میں عظیم کہا، قیامت کے دن کو عظیم کہا، قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا اسے عظیم کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے انہیں عظیم کہا گیا، اور اللہ کے اس فضل کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے اپنا فضل کرا اسے عظیم کہا گیا، فرعونی جادوگروں کے جادو کو عظیم کہا گیا، مسلمانوں کے ثواب کو عظیم کہا گیا، اور منافقوں پہ جو عذاب نازل ہوگا اسے عظیم کہا گیا۔ تو یہ چند عبارات جو لفظ عظیم کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن میں منسوب کریا جن چیزوں کو، وہ یہاں پہ مفتی صاحب نے الگ سے بیان فرمایا۔ آگے مبارک، اسم مبارک سے مراد ہے برکت والا، چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے اوپر اللہ پاک اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے اسے مبارک کہا گیا۔ اب یہاں پہ اختتام میں مفتی صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک رات میں نازل ہوا، مبارک رات میں نازل ہوا، مبارک فرشتے کے ذریعے نازل ہوا اور مبارک ہستی پہ نازل ہوا، اس لیے یہ بہت سی برکتوں کا سر چشمہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کریم، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کریم 7 چیزوں کو فرمایا، اپنی ذات کو، قرآن کو، موسیٰ علیہ السلام کو، نیک اعمال کے ثواب کو، عرش کو، حضرت جبریل امین کو، حضرت سلیمان کے اس خط کو جو ملکہ بلقیس کو لکھا گیا۔ تو یہ کریم کے حوالے سے بھی آپ نے چند اہم نکات یہاں بیان کیے، عظیم کے متعلق بھی بیان کیا، اور جو قرآن میں اسم مبارک قرآن کے نازل ہوا ان سب کی تفصیل کچھ کی آپ نے مقدمے میں بیان کی تھی، کچھ کی آج یہاں اس مقام پہ آپ نے نقل فرما دی۔ اب یہاں پہ اعتراضات لکھتے ہیں کہ ذالے کا اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ وہ اس میں اشارہ ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے جس چیز کو، اس کے لیے ہم اس میں اشارہ ذالے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو استعمال کیا گیا وہ غلط استعمال کیا گیا، اور کیونکہ قرآن نہ تو دور تھا، اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو پورا قرآن اس وقت تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ جو لفظ یہاں پہ ذالے کا استعمال ہوا یہ غلط ہے۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر نے یہاں پہ یہی اعتراض لکھ کے اس کا جواب عنایت فرمایا کہ اشارہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہو، یعنی مکمل آپ کے سامنے ہو، بلکہ ذالے کا اس چیز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جس کا خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو ہم سوچ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یا جو ہمارے خیالوں میں ہے،
اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے ذالکا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے قیامت کے بارے میں فرمایا ذالکا یوم الوعید، یعنی قیامت تو ابھی آئی نہیں، نہ کسی نے دیکھی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے خیال میں، ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں وہ موقع موجود ہے، اس لیے ہم اسے ذالکا سے مشتق کر سکتے ہیں۔ اب آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ذالکا لا ریب فیہ، اس کا تعلق ذالک الکتاب سے چند طریقے سے، یعنی آگے جو کلمہ ہے لا ریب فیہ، اس کا ذالک الکتاب سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ یا تو یہ خبر ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یا ذالک الکتاب علیحدہ جملہ ہے اور یہ دوسرا جملہ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب لا ریب فیہ میں بھی دو احتمال ہیں، ایک یہ لا ریب پر آیت پوری ہو جائے اور فیہ کا تعلق ھدی للمتقین سے ہو، تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، بے شک اس میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، یعنی یا تو بے شک اگلے کلمے کے ساتھ اس کا تعلق لا ریب فیہ کا ہے، یا پھر اس کا ذالک الکتابوں کے ساتھ لا ریب فیہ کا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یا آگے وہ کلمہ اگلے کلمے کے ساتھ مل کے جملہ یوں بنائے گا کہ بے شک یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس کی جو تفسیر آگے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں لا ریب فیہ کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ آج ہم نے ذالک الکتابوں کا بیان مکمل کیا، جس کے اندر مفتی صاحب نے ذالکا کی جو اہم نکات تھے وہ بیان کیے، اور کتاب کے حوالے سے آپ نے جو اسماء مبارکہ قرآن کے جو قرآن میں نازل ہوئے وہ آپ نے بیان کیے، ان کے معنی اور ان کی تفصیل، اور آخر میں آپ نے چند اعتراضات بھی بیان کیے کہ اگر ذالک الکتابوں کا جو کوئی اعتراض اس کے اوپر کر سکتا ہے تو اس کا بھی آپ نے یہاں جواب عنایت فرما دیا۔ تو ہم نے گزشتہ سلسلے میں الف لام میم کا تذکرہ کیا، آج کے سلسلے میں ذالک الکتابوں کا تذکرہ کیا، کل کے آئندہ کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔